السلام علیکم۔ جیسا تم اللہ کو گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر اچھا گمان رکھو گے ہمیشہ تو ان ذرائع سے اللہ کی مدد آئے گی جہاں سے تم نے سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ اس رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پتہ ہے کیا ہے، کبھی کبھی جیسا انسان چاہ رہا ہوتا ہے ویسا اس لیے نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اگر اسے اس کی خواہش کی چیز مل جائے وہ دنیا میں ہی گم ہو کر رہ جائے اور اللہ سے دور ہو جائے۔ جیسے قارون کو مال ملا، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا اور نعمت اس کے لیے زوال بن گئی۔ انسان کو لگتا ہے فلاں چیز میرے لیے نعمت ہوگی، کبھی وہی زحمت بن جاتی ہے، چاہے انسان کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری طرف ہے، وہ میرے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے، وہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کچھ نہیں بولتا۔ جب اللہ خود انسان سے کہہ رہا ہے بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر اے ابن آدم تجھے کیسی پریشانی؟ تو بس شکر کے کلمات کے ساتھ صبر کرتا جا، پھر بہت جلد اپنی زندگی کو حسین انداز میں خود بدلتا ہوا دیکھو گے۔ زیادہ پانے کی خواہش نے انسان کو کبھی اپنے اللہ کا شکر گزار نہ ہونے دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، تمہیں تو زیادہ کی چاہت نے ہی غافل بنائے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے، اور تیرے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جلد ہی تم تک موت سے آئیں گے، ضرور آئیں گے، تم ہو ہی اللہ کو اتنے پیارے۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے، بس تم ہمت نہ ہارنا، اس سوچ میں آگے بڑھتے جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چاہتا ہے تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ جس دن سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اس دن سے دیکھنا زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا معجزہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بھی ایک معجزہ ہے۔ دل میں اللہ کی محبت اتنی گہری کر لو شیطان کے بہکاوے دلوں پر اثر نہ کرے۔ انسان ہمیشہ تکلیف گھٹن وقت سے ہی جینا سیکھتا ہے، خوشی میں تو پہلے کی تکلیفیں بھی بھول جاتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا